السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ آج کے اس پروگرام میں سب رنگ فورم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ پروگرام، یہ چینل جو ہے، یہ بہت طویل عرصے سے نیو یارک میں جہاں سماجی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کی طرف توجہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلسل اردو زبان و ادب کی ترویج میں بھی اپنا خدمت، اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جو بہت ہی ضروری ہے یہاں کے ماحول میں، جہاں ہم اپنی زبان، اپنی ثقافت سب چھوڑ کے یہاں پہ چلے آتے ہیں۔ آج کی اس تقریب کو جو منعقد کیا گیا ہے، وہ ایک تخلیقی کاوش کو سراہنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے ہمارے شہر کے بہت ہی معتبر ڈاکٹر شفیق، جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، کالم نگار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت طویل عرصے سے حلقہ ارباب ذوق رجسٹرڈ بھی چلا رہے ہیں، اور اس حوالے اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا سب رنگ فورم کے حوالے سے، کہ یہ ان تمام حصوں کے باوجود ایک ادبی یونٹ بھی اس کا قائم و دائم ہے۔ اس ادبی یونٹ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہوا، جو سربراہی اس فورم، اس ٹی وی چینل کو حاصل ہے، وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمن عبد کی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جو کارواں دوبارہ چلا ہے، اور جس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ملتے جا رہے ہیں اور کارواں بنتا چلا جا رہا ہے، وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمن عبد کی سربراہی میں قافلہ چل رہا ہے۔ اس سے گزارش کروں گی کہ مہمان عزیزی، تخلیق اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سائنسدان ہو جو ایجادات کرتے ہیں، اس سے بہت پہلے تخلیق کار جو ہے وہ سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ذہن انسان کا، بہت پہلے تخلیق کار کا ذہن جو ہے وہ بہت پہلے سوچ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سائنسی تجربات کر کے پھر ایجادات ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہم جو بچپنے میں سنا کرتے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائنسی ایجاد، جو کہانیوں میں ہم سنا کرتے تھے، قصے کہانی، وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی ایجادات کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو جو آج جن تخلیق کار کی تخلیقی کاوش کی پذیرائی کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہ یونس ہمدم ہیں۔ متواتر اپنی تخلیقات سنجیدگی سے 2-3 سال میں لے آتے ہیں، اور ان کی ایک تخلیق جو یادیں باتیں فلم نگر کی ہیں، ان کی تو بہت ہی زیادہ پذیرائی ہو چکی ہے، اور کئی جو ہیں ان کی ابھی تک کئی کاپیاں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں آج کے مہمان خصوصی یونس ہمدم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ یونس ہمدم صاحب کا ایک شعر، جو میں 2 اشعار بلکہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جس کی نمائندگی خود ان کی اپنی شخصیت کرتی ہے۔ میں تو ساری محبتیں اپنی دوستوں پر تمام کرتا ہوں، میں تو ساری محبتیں اپنی دوستوں پر تمام کرتا ہوں، سرکشی کر نہ پائیں ہمدم سے خواہشوں کو غلام کرتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان امام بخاری صاحب موجود ہیں، تو مجھے یقین ہے آپ سب بھی ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور آج کی ایک پروقار تقریب جو ہے تلاوت قرآن پاک سے شروع کی جائے۔ تو امام بخاری صاحب سے کہوں گی کہ وہ آئیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله وصدق الله العظيم. جو تقریب ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ظاہر ہے جو ہمارے یہاں بولنے والے ہیں اس کے بعد جو تعارف کے بعد جو تقریب شروع ہوگی اور جو خواتین و حضرات آ کے ان کے فن و شخصیت پہ یونس ہمدم صاحب کی گفتگو کریں گے. ایک تھوڑا سا مختصر سا تعارف جو میری ذمہ داری ہے. یونس ہمدم کا جو سفر ہے وہ فلمی دنیا سے شروع ہوا اور یہ وہ فلمی دنیا جو ہم سب جانتے ہیں ایک زمانے ہماری فلم انڈسٹری اپنے عروج پر تھی اور بہت شاندار فلمیں بنائی گئیں, بہت شاندار گانے تھے اور بہت بڑے بڑے شعراء کرام جو تھے جو اس وقت لکھا کرتے تھے. اس جگہ پہ ہماری یقیناً خوش قسمتی ہے کہ یونس ہمدم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم انہیں جانتے ہیں, ہمارا ان سے تعلق ہے. اس زمانے میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی وہاں پہ. پھر فلم انڈسٹری کو زوال آیا جو بھی وجوہات تھی, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یونس ہمدم نے اپنے اوپر زوال نہیں آنے دیا. اور ان کا بہت ہی خوبصورت جملہ جو میں نے ان کی کتاب سے نکالا, انہوں نے کہا, انہوں نے بڑا شاندار جملہ اپنے اس میں لکھا ہے, بھی یقیناً آپ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے, کہ فلمی دنیا سے علمی دنیا کی طرف آیا. تو ایک بہت ہی بہت ہی خوبصورت جملہ جس سے میں بہت دیر لطف اندوز ہوتی رہی, کہ وہ ایک دروازہ بند ہوا تو وہ کہتے بھی ہیں نا کہ ایک دروازہ بند ہو تو 100 در کھلتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ در کھلا. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سی کتابیں ان کی آئیں, اور ایک خاص طور سے ایک کتاب جو ان کی ہے فلم, وہی کہ انہوں نے اس طرح سے تعلق رکھا کہ جو کتاب فلم کے حوالے سے ان کی کتاب ہے یادیں باتیں فلم نگر کی, ان کے نہ جانے کتنے ایڈیشن جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی وہ جو اس زمانے میں جو فلم بنا کرتی تھیں ان کے سحر میں گرفتار ہوں گے. خواب زنجیر ہوئے, یہ کتاب ان کی کتاب کا نام ہے, عنوان ہے. اور پھر انہی کی لکھے ہوئے جو ان کے پیش لفظ ہیں انہی سے دوبارہ کوٹ کروں گی. خیر یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ کتابیں زندہ رکھتی ہیں, اور انہوں نے اس کے آگے کہا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ ایک طرح کا حوصلہ بھی دیتی ہیں جس سے توانائی ملتی ہے. اور نیو یارک کی اس مشکل زندگی میں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی سنجیدگی سے اپنا کونے میں بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے گفتگو کا سلسلہ, پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. گفتگو ہوگی ان کی شاعری کے حوالے سے, ان کے فن کے حوالے سے, اور جس شخصیت کو میں یہاں دعوت دینے جا رہی ہوں ان کی شاعری پہ گفتگو کرنے کے لیے, وہ ایک بہت معتبر حوالہ ہے ہمارے نیو یارک کا. بہت اچھی شاعری, کمال کی شاعری, اور شاعری میں کمال ہنرمندی نظر آتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو صلاحیت ہے, ان کی اپنی شاعرانہ صلاحیت ہے, اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے یونس ہمدم کی شاعری کو سے کیا دیکھا, کیا پایا, اور کون سے ایسے نکتے ہیں وہ جو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. تو میں بہت ادب اور احترام سے گزارش کر رہی ہوں الطاف ترمذی صاحب سے. السلام علیکم. اور فرا بہت بڑا تعارف کرا دیا. سبرنگ اردو فورم کے زیر اہتمام جناب یونس ہمدم کے تازہ مجموعہ کلام خواب زنجیر ہوئے کے انعقاد کی تقریب پذیرائی کے انعقاد پر میں عبدالرحمن اب صاحب اور ظفر اقبال آپ دونوں صاحبان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور بالخصوص اس میں دولہا کا نام نہ لیا تو زیادتی ہے. آپ کو اس ایک 5ویں چھٹے مجموعے پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یہ ادارہ ایک عرصے سے اردو ادب کی ترویج کا کام کر رہا ہے اور بہت احسن طریقے سے. ظفر کا اسٹوڈیو جو کچھ ریکارڈ کرتا ہے وہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے, بلکہ وہ نیو یارک کی ہماری ادبی تاریخ ریکارڈ کر رہا ہے.
جس کے لیے آپ دونوں صاحبان اپنی اس انتھک محنت کے لیے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ 2 اشعار دیکھتے ہیں پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. آتش کا شعر ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہو تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. یا پھر ایک شعر اور دیکھیے، وہ میرا شعر ہے، درخت تھے ہی نہیں راستے میں کیا کرتے، خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کیا. درخت تھے ہی نہیں راستے میں کیا کرتے، خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کیا. اور میں یہ دونوں اشعار یونس ہمدم کی نظر کرتا ہوں اور انہیں پیش کرتا ہوں، کیوں یہ پوری ان کی جو لائف ہے یہ 2 اشعار میں ہے. اس کے اندر قید ہے ان کی لائف. سفر تمام کیا، تمام سختیوں کے ساتھ بغیر سایہ دار شجر کی تلاش کی ہے، اور کہیں سایہ دار شجر بھی ملا ہے تو وہاں بیٹھے نہیں ہیں اور آگے بڑھنے کی تگ و دو کرتے رہیں. اور ماشاءاللہ ان کا نام بھی بڑھا ہوا. آج بلکہ مجھے شکاگو سے کسی میرے ہی ہم عمر ہیں دوست، ان کا فون آیا تو بات کر رہے تھے. میں نے کہا یار مجھے اب تیار ہونا، بھی کہیں جانا ہے تو بعد میں بات کرتا ہوں. تو کہیں کہ آج کیا پروگرام ہے؟ سنڈے کو ہوتے ہیں تمہارے پروگرام. میں نے کہا ایک شاعر ہیں ان کی کتاب کی رونمائی ہے. تو کہنے یار تمہارے نیو یارک میں بہت شاعر ہیں. میں نے کہا یونس ہمدم کے. ابے یار یونس ہمدم نیو یارک میں ہیں؟ یعنی وہ جو ہیں وہ فلمیں بھی نہیں دیکھتے میرے دوست، اور دیکھتے ہوں گے تب بھی 30 سال پہلے، لیکن آپ کا نام انہیں معلوم تھا اور یہ آپ کی بڑی پہچان ہے. ابھی فرح کہہ رہی تھیں کہ شاعری اور علمی اور قلمی، مجھے بھی یہ جملہ بہت اچھا آپ کا لگا تھا، لیکن آپ کا جو فلمی اور قلمی سفر ہے دونوں میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے. اس میں کوئی تقابل نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام کیا کہ آپ نے شاعری باقاعدہ شروع کی. نہیں، آپ فلمی شاعری کر رہے تھے، وہ بھی شاعری تھی. اگر فلمی شاعری اتنی آسان ہوتی تو یونس بھائی ہم میں سے بہت سارے فلمی گیت لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں لکھ سکتے. تو وہ ایک الگ شعبہ ہے. اور پھر آپ قلمی شاعری پر آئے تو وہ الگ شعبہ ہے. آج کے شاعر یونس ہمدم کے ادبی شعری سفر پر یہ دونوں اشعار میں آپ کو دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کو بتاتے ہیں. یہ دونوں اشعار اپنے زمانے کے بڑے بڑے شعراء کی موجودگی میں فلمی شاعری میں وارد ہونے کی ہمت کرنا اور پھر مقام بنانا، خود اپنے سائے میں چل کر سفر تمام کرنے کے مترادف تھا آپ کا. ہمدم اپنے اس سفر کو 2 ادوار میں بانٹتے ہیں، ایک فلمی اور ایک قلمی. کیونکہ آج ان کے نئے مجموعے کی تقریب پذیرائی ہے تو اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے ان کے فلمی سفر کا بھی ایک مختصر جائزہ لے لیتے ہیں، پھر خواب زنجیر ہوئے پر بھی بات کرتے ہیں. یونس ہمدم کا فلمی اور قلمی کام کسی تعارف کا محتاج نہیں. جناب نے 25 کے قریب فلموں کے ڈائلاگ بھی لکھے، کہانیاں بھی لکھیں، اور 150 نغمات جن میں سے بہت سارے مقبول نغمات ہیں وہ آپ کے کھاتے میں جاتے ہیں. اور ایک بات جو ہم میں سے شاید بہت ساروں کو نہ بھی پتہ ہو اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا ایک گیت ہے، بہت خوبصورت گیت ہے، میں تو کئی دفعہ سنتا رہا ہوں. گلشن کی بہاروں میں رنگین نظاروں میں جب تم مجھے ڈھونڈو گے آنکھوں میں نمی ہوگی. ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں پتہ، اور یہ مسرت نذیر نے اس کو گایا. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر رادھیکا چوپڑا انڈیا کی بہت بڑی غزل وہ شاعرہ ہیں، انہوں نے پھر اس گانے کو گایا. اور ایک اور انڈین گلوکار ہیں، ان کا نام ہے راجیش پنوار، انہوں نے بھی اس نغمے کو گایا. موسیقی آپ نثار بزمی کی موسیقی تھی، اور موسیقی تو اچھی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا کہ رادھیکا جو ہیں وہ صرف وہ غزلیں گاتی جن کے اشعار اچھے ہوں. تو یہ گیت اتنا خوبصورت تھا کہ ڈاکٹر رادھیکا آپ میں سے کسی نے سنا ضرور ہوگا انہیں، تو انہوں نے ان کا یہ نغمہ چنا اور انہوں نے بھی گایا اسی نثار بزمی کی دھن میں. یہ میں خاص طور پہ آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. یہ انہوں نے اپنے فلم میرے الطاف صاحب جی، اور پھر یہ افریقہ میں ایک میوزک کنسرٹ ہوا تھا، وہاں بھی انہوں نے پیش کیا، وہ بھی یوٹیوب پہ. ضرور یہ آپ تفصیلات بتائیے گا، آپ آئیں گے یہاں پر، مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پتہ. فلم تیرے میرے سپنے کا بہت مقبول نغمہ، میں یار وہ گانا تو مجھ پر اچھا نہیں لگا، میں ہو گئی دلدار کی،
چبھن ہونے لگی پیار کی. اب یہ نغمہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے. جی جی. اور ناہید اختر کے شروع کے نغموں میں سے ہے. سپر ڈوپر ہٹ تھا. سنگیتا بیگم کی فلم تھی تیرے میرے سپنے, اس پر, اور سنگیتا خود ہی اس میں تھیں ایکٹنگ کے لیے. تو وہ نغمہ تو خیر ایسا ہے کہ ان کی میرے خیال سب سے بڑی پہچان یہ ہے. لیکن متعدد نغمات ہیں جو آپ نے تحریر کیے اور گائے گئے. بلکہ اے نیر جو بہت بڑے اچھے آرٹ, اللہ مغفرت کرے, ان کا پہلا نغمہ بھی ان کا لکھا ہوا تھا جو اے نیر نے گایا تھا. ایک فلم تھی شرمیلی اور جس کے بول تھے جی رہے ہیں ہم تنہا. یہی نہیں, میں ختم کرتا ہوں ان کے فلمی سفر کی بات, پھر کتاب پر آتا ہوں کہ انہوں نے, اگر میں صحیح بول سکوں راجستھانی, تو تھانے کاجریو پیڑا کے پھر کہیں جانے بنا کے پھر کہیں جانے نہ دوں. یہ ان کا ایک راجستھانی نغمہ تھا. کاجریو بنا کے اپنے نینا میں بند کر لیوں پھر کہیں جانے نہ دیوں. یہ میرے خیال پاکستان کا واحد راجستھانی گانا تھا. ایک محمد علی پہ بھی کسی نے بنایا تھا, لیکن بہت کم راجستھانی نغمات ہیں جو ان میں سے ایک لکھا. ان کی ادبی خدمات میں صحافت بھی شامل ہے. 2 بڑے اخبار ایکسپریس اور قومی میں کالم نگاری, یہ ان کا دوسری صنف ہے. مشہور فلمی میگزین نگار ویکلی سے منسلک رہے اور کالم نگاری بھی آج جاری ہے. نگار ویکلی اتنا بڑا اخبار تھا, الیاد رشیدی چلاتے تھے, کہ میری اگر فلمی معلومات ہیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا اقرار کرتے ہوئے, لیکن میں وہ صرف نگار ویکلی کے مرہون منت ہیں. بقول خود ہمدم کے ایک فقایا جب انہوں نے ایک ادبی دوراہے پر شاعری کے لیے فلمی پگڈنڈی کو چھوڑ کر مروج شاعری کا مشکل ناہموار راستہ چنا, اور یہ کہ نہ تھکنے والا شخص اس راستے پر کامیابی سے اب رواں دواں بھی ہے. 4 شعری مجموعے کسک, پیاس گلاب, دشت احساس اور اجنبی آشنا ہمدم کا تعارف اور تعریف بنے. اردو شاعری کے بڑے ناموں نے بہت سراہا. یہ 5واں مجموعہ گزشتہ مئی میں بازار میں آیا تھا. بقول سحر انصاری, ہمدم نے اس سفر میں فیض اور ساحر سے اکتساب نور کیا ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے. فیض اور ساحر سے اکتساب نور کیا ہے, اس کے باوجود طرز احساس اور آہنگ سخن ان کا اپنا ہے. اس سلسلے میں اپنی ناقص رائے کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فراز سے بھی متاثر مجھے نظر آئے اس مجموعے کو میں نے جب پڑھ کے دیکھا, اور فراز کی زبان کی حلاوت اور اسلوب کو اپنے انداز میں انہوں نے برتایا اپنی کتاب میں 2-3 غزلوں میں اور ایک آدھ نظم میں. خواب زنجیر ہوئے کہ صفحہ 3 کی حمد نے 2 وجوہات سے مجھے بہت متاثر کیا. اگر آپ دیکھیں وہ حمد اس کتاب میں ہے, اور اولاً یہ حمد ایسا لگتا ہے کہ سورہ رحمان میں نعمتوں کے تذکرے کے جواب میں شاعر کا رب جہاں کے حضور شکرانہ ہے. اس کی ردیف ہے شکریہ. ایک تو دل دھڑ کے کہتی ہے میری نظر شکریہ, یہ مسرور انور کا گیت تھا, اور یہ شکریہ کی ردیف پر اردو پوری شاعری میں برصغیر و پاکستان میں میری معلومات کے حساب سے 2 سے 4 گیت لکھے گئے ہیں جہاں ردیف اینڈ ہوتی ہے شکریہ پہ. ان میں سے ایک ان کی حمد ہے جس میں وہ شکرانہ ہے سورہ رحمان کا. اس میں میرا خیال ہے کاتب کی غلطی رہی ہے کہ ان کے آخری مقطع میں قافیہ غائب ہو گیا ہے. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا ہوا کہ اس میں قافیہ نہیں ہے. یہ کم ردیف میں نے جیسے کہا, مقطع میں شاید مصرع ثانی میں کتابت کی غلطی رہ گئی ہے کہ اسے قافیہ ہی غائب ہو گیا ہے. اچھا, اب میں مجموعے سے کچھ خوبصورت اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. زخموں کو دیکھ کر میری دیتا تھا تسلی, دشمن تھا مگر پھر بھی وزادار بہت تھا. ایک شعر اور دیکھیے, باہر بارش کا منظر ہے اندر آتش دان سہی. باہر بارش کا منظر ہے اندر آتش دان سہی. میری جو میں نے سلیکٹ کی اسے آپ سب کا ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس سے متاثر ہوں یا اسے قبول کریں, لیکن مجھے یہ بہت اچھے اشعار لگے ان کی کتاب سے. باہر بارش کا منظر ہے اور اندر آتش دان سہی, باہر ہر سو سناٹا ہے اندر ایک طوفان سہی. ایک شعر اور دیکھیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے مگر کیا ہنر کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب
وہ جھوٹ بولتا ہے مگر کیا ہنر کے ساتھ، سب لوگ یہ سمجھتے ہیں سچا بہت ہے وہ. ایک اور شعر، اپنے عیبوں پہ جب نظر ڈالی ہر کوئی ہم سے یارو بہتر تھا. یہ تو کچھ اشعار ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی اشعار ہیں جو بہت خوبصورت ہیں. ہمدم کی اس مجموعے میں اشعار کے مضامین، بیان اور لفظیات میں روایتی اور کلاسیکل شاعری سے جڑے رہنے کی جستجو نظر آتی ہے. شاعر نے نئے تجربے یا آج کل کے مسائل اور مشکل زبان استعمال کرنے سے خود کو زخمی کرنے کی کوشش نہیں کی. مجموعہ پڑھنے کے بعد میں ایک حیرت میں بھی پڑا ہوں کہ متعدد اشعار میں ہونٹ اور آنکھوں کا تذکرہ ہی نہیں کہ چلیں یہ محبت کے اشارے ہیں. ہمدم نے بار بار یہ دو لفظ مختلف اشعار میں استعمال کیے ہیں، ہونٹ اور آنکھیں. کچھ اشعار دیکھیے جہاں آنکھیں یا ہونٹوں کا تذکرہ ہے. اپنے ہونٹوں پہ انگلیاں رکھ لیں اور آنکھوں سے مسکرانے لگے. اپنے ہونٹوں پہ انگلیاں رکھ لیں اور آنکھوں سے مسکرانے لگے. زندگی چبھ رہی تھی آنکھوں میں، پھر بھی ہونٹوں پہ ایک سوال آیا. تیسرا دیکھیے کہ پیار کے نور سے زخموں کو مرصع کر دو، شکوہ ہونٹوں پہ کسی طور بھی لایا نہ کرو. ایک شعر دیکھیے، نیند سے تھکی آنکھیں یادیں اوڑھ لیتی ہیں، خواب ٹوٹا سا کروٹیں بدلتا ہے. معاف کیجیے گا، نیند سے تھکی آنکھیں یادیں اوڑھ لیتی ہیں، خواب ٹوٹا سا کروٹیں بدلتا ہے. کہاں ہیں ہونٹ ایسے جن کے ایک دربان بیٹھا ہو، کہاں ہیں ایسے ہونٹ جن پہ ایک دربان بیٹھا ہو، بڑا عرصہ ہوا ہونٹوں پہ ایسا تل نہیں ملتا. ان اشعار کے شاعر سے یہ سوال کرنا میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کی پوری کتاب بڑی توجہ سے پڑھی ہے. آخر یہ ہونٹوں اور آنکھوں کا کیا معاملہ ہے، اور یہ کس کے ہونٹ ہیں اور کس کی آنکھیں جو آپ نے بار بار برتی ہیں. میں نے عرض کی تھی کہ بعض جگہ شاعر نے فراز کی لفظیات اور لب و لہجے سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ہمدم کا شعر ہے، اجڑے ہوئے لوگوں کی وفاؤں کا ہنر یہ بھی ہے. اس مصرے سے فوراً فراز کی مشہور مصروں کی طرف دھیان جاتا ہے، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی. ہمدم کہتے ہیں، جمال یار کو دل میں سجا کے دیکھتا ہوں، جمال یار کو دل میں سجا کے دیکھتا ہوں، خیال یار سے دل کو لبھا کے دیکھتا ہوں. یہاں قاری کا دھیان سیدھا فراز کی لافانی غزل کی طرف جاتا ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ شاعر کا اپنا انتخاب ہے، ورنہ عام طور پر مصرے میں کہیں اگر کسی بڑے اور مشہور شاعر کا کوئی مصرع آ جائے اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں تاکہ دھیان وہاں نہ جائے کہ آپ نے وہاں سے مضمون لیا ہے. جمال یار کو دل میں سجا کے دیکھتا ہوں، یہاں قاری کا دھیان سیدھا فراز صاحب کی لافانی غزل پر جاتا ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں. میں نے اس مجموعے کو بہت انہماک اور توجہ سے پڑھا ہے. روایتی شاعری سے جڑا آپ کا کلام مجھے اچھا لگا. یونس ہمدم کے کلام کے لب و لہجے میں بہت مٹھاس بھی ہے اور بہت مہذب بھی ہے لہجہ. بعض اوقات آپ نے مشکل موضوعات پر بھی مشق سخن کی ہے اور بہت عالمانہ طریقے سے بھی کوشش کی ہے. میں تہہ دل سے آپ کی کاوش پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی، سامعین جو یہاں موجود ہیں، حاضرین، ان کو بھی اور ادارے کو بھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ الطاف ترمذی تھے جو یونس ہمدم صاحب کی کتاب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتی ہوں یونس ہمدم کی جو فلمی دنیا سے وابستگی ہے شاید اس سے نکال کے ان کو دیکھنا مشکل ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ الطاف ترمذی نے بھی اس حوالے سے بہت گفتگو کی. ابھی جس طرح انہوں نے ان کے غزلوں پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ہونٹ کے استعارے کو انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے، کچھ اشعار بھی اس حوالے سے سنے. میں نے بھی یہ کتاب بڑے غور سے دیکھی، پڑھی، غزلیں بھی پڑھی، اور میں نے نظمیں جب ان کی دیکھی تو میں نے نظموں میں نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے ان کی بہت سی نظمیں موجود ہیں. تو ہر شاعر کا اپنا تخیل ہوتا ہے، اپنی وابستگی ہوتی ہے، کون سی چیز سے اس کو
کہاں تحریک ہو جائے اور اس پہ کتنا لکھیں. تو کشمیر کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ اس میں کافی نظمیں ہیں. تو اب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی پذیرائی کے لیے، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، اس میں ایک اور شخصیت بھی یہاں پہ موجود ہے، اور وہ ان کی نظر جو یونس ہمدم صاحب کو ہے وہ دیکھنے کی اور ہوگی. وہ یقیناً کسی اور حوالے سے بات کریں گے کیونکہ وہ شاعرہ نہیں ہے، ادیبہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ٹی وی سے بہت طویل عرصے تک وابستہ رہیں. پی ٹی وی کی خبریں ایک زمانہ تھا، ہمارا زمانہ تھا کہ مطلب ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی. ان کا تلفظ، ان کی زبان جو ہے وہ قابل تقلید سمجھی جاتی تھی. راحیلہ فردوس کا تعلق الگ سے ہے یونس ہمدم صاحب سے. سو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس آنکھ سے یونس ہمدم کو دیکھتی ہیں اور کس حوالے سے گفتگو کرتی ہیں. راحیلہ فردوس. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میرے لیے یقیناً یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس پلیٹ فارم پہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں. لیکن اس سے بھی زیادہ میری نظر میں اس بات کی اہمیت ہے کہ ادب کے حوالے سے ہونے والی ایسی تقریبات، خصوصاً امریکہ میں رہتے ہوئے، ان کی بڑی اہمیت بھی ہے. اور اس کے لیے میں ظفر اقبال کو یقیناً داد دوں گی کہ ہر بار وہ کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے ادب کی دنیا کے لوگ یہاں پر موجود رہتے ہیں. اور ان ادب کی دنیا کے لوگوں کے درمیان مجھے بھی بڑے باادب طریقے سے شامل ہونے کا موقع ملا ہے. گو کہ میرا شاید ہو سکتا ہے کہ یونس ہمدم صاحب سے جو ہے وہ ادب کے حوالے سے اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں رہا، لیکن ہمارے اور ان کے ملنے کے درمیان جو شخصیت ہمیشہ کارفرما رہی اور کوششیں انہوں نے کی وہ ہیں علی حسن ساجد، جو کہ ہماری طرح پاکستان ٹیلی ویژن سے نیوز پڑھتے رہے ہیں. اور وہ ہمیشہ مجھے یونس ہمدم صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے بھئی آپ امریکہ میں رہتی ہیں، یونس ہمدم صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں ہے، ایسے کیسے ہے. اور اتفاق یہ ہوا کہ پاکستان گئے تو جب پاکستان میں ایک تقریب جو تھی وہ ہماری پریس کلب میں ہوئی تھی شاید، جس میں مجھے اور یونس ہمدم صاحب کو ایک ساتھ بلایا گیا. اور امریکہ میں تو ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے تھے، لیکن وہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی جی. اور ہم دونوں کو اجرک کے تحفے پیش کیے گئے اور مجھے پتہ چلا کہ جی ماشاءاللہ اتنی بڑی ادبی شخصیت یہاں رہتی ہیں. اور اتفاق سے میری ان سے ملاقات بھی نہیں تھی اور میں بھی شاید بہت زیادہ ادبی تقریبات میں جاتی نہیں تھی. لیکن آج میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. اور ان کے بارے میں الطاف صاحب نے جتنی تفصیلات بتائی ہیں وہ سن کر مجھے بھی بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا. اسی لیے میں نے کہا کہ شاعری اور جو ان کے باقی مجموعے کلام انہوں نے لکھے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو کالم لکھتے ہیں یہ اور دیگر تحریریں جتنی بھی ہیں وہ یقیناً الفاظ کے چناؤ کے لحاظ سے بہترین ہیں. لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ انہوں نے کتاب میں مجھے جس بات نے سب سے زیادہ متاثر کیا اور جس چیز کی مجھے ہمیشہ تلاش بھی رہتی ہے اور جس کا مجھے ہمیشہ سے شوق بھی رہا ہے وہ ہے ہماری زبان اردو. اور انہوں نے اردو کے لیے کہا ہے کہ جتنی رنگین زبان ہے اردو اتنی سادہ بیان ہے اردو، سب زبانوں کے پھول ہیں جس میں وہ گلستان زبان ہے اردو. اور اردو کے لیے جب بھی کہیں بات کی جاتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری تو پاکستان سے جو ہماری پہچان ہے وہ ہماری زبان ہے. اور زبان جو ہے وہ انسان کی پہچان کرواتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، میں کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن سے نیوز پڑھتی تھی، کوشش کرتے تھے کہ اچھے تلفظ کے ساتھ خبریں پیش کر سکیں. لیکن آج یہاں پر یونس ہمدم صاحب کی جو ان کی شاعری ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے الفاظ میرے پاس شاید نہیں ہیں اتنے زیادہ، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں میں نے ان کی پڑھی نہیں ہیں. اور کبھی کبھار کچھ تحریر جو یہ کرتے ہیں نظر سے گزری ہے تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا ایک بہت ہی بڑا نام ہے. اور ان کا جو ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے جو ان کا الفاظ کا چناؤ ہے بہت خوبصورت ہے. الطاف صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی شاعری میں آنکھوں کا اور ہونٹوں کا تذکرہ کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے، یہ بات جو ہے وہ بڑی سادہ سی ہے. بات یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں اور زبان دونوں ہی بولتے ہیں، ہونٹ بھی بولتے ہیں اور آنکھیں بھی بولتی ہیں. اور ہماری جو آنکھیں ہیں وہ سب سے بڑا تعلق ہے. آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں لیکن اگر آپ کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی جو نظر بولتی ہے وہ دراصل آپ کا پہلا تعلق ہوتا ہے جو لوگوں سے بنتا ہے. تو یہ وہ تعلق ہے جو یونس ہمدم صاحب کی اس چیز کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہونٹوں کا اور زبان کا ان کی نظر میں کیا وہ
استعمال ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو میں سمجھ سکتی ہوں وہ میری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ ہمارا تعلق آنکھوں کا تعلق ہے. اور آپ نے اتنی پیاری پیاری غزلوں کا ذکر کر دیا. گلشن آرا سید نے جو غزل پڑھی تھی یا گائی تھی، بہت ہی خوبصورت. گلشن کی بہاروں میں رنگین نظاروں میں جب تم مجھے ڈھونڈو گے، آنکھوں میں نمی ہوگی، محسوس تمہیں ہر دم پھر میری کمی ہوگی. بہت زبردست غزل ہے ماشاءاللہ، اور میں کہتی ہوں تالیاں تو بجانی چاہیے ان کی، اتنی خوبصورت غزلیں جو انہوں نے کہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے دوسرا گانا تھا میں ہو گئی دلدار کی، وہ تو خیر اصل میں ایک تو شاعری میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ فلمی شاعری جو ہے وہ کسی اور انداز میں کی جاتی ہے، اور اس میں جس طرح محبوب کا ذکر ہوتا ہے اس میں کیونکہ پورے سین بھی ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ڈائلاگس بھی دیکھے جاتے ہیں، تو وہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے. اور اس پہ بات کرنا یقیناً اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے شعراء ایسے نہیں ہیں جو فلمی شاعری کرتے ہوں. بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی شاعری کرتے ہیں، لیکن ان کی جو دوسری شاعری جب آپ دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے الفاظ ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر اس کے پاس اچھا خیال موجود ہو. اگر اس کی ذہنی پختگی ہے، اس کے پاس الفاظ ہیں، اس کے پاس خوبصورت سوچ ہے، تو پھر یقیناً اس کے لیے کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو لے کے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بس آج میرے خیال میں کہ ادب کی دنیا سے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی جو میری جو سوچ تھی، جہاں تک میں اپنے خیالات پیش کر سکتی تھی تو میرے لیے کافی تھے. یونس ہمدم صاحب کے لیے بہت زیادہ آج مبارکباد میری طرف سے، کیونکہ انہیں پاکستان میں جب ایک تقریب ہوئی مجھے بھی انہوں نے بلایا. میں بھی پاکستان بہت جاتی ہوں اور یہ بھی بہت جاتے ہیں، اور ان کی تقریبات جب وہاں ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ پہنچوں، لیکن جب میں وہاں نہ جا سکی تو کل جب انہوں نے مجھ سے اس تقریب کا ذکر کیا تو پھر مجھے لگا کہ اگر یہاں آنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو کہ عموماً یہاں پہ سفر کی رکاوٹ ہوتی ہے. فرحہ کامران کی جو ہے ہمارے ساتھ دوستی ہے، کام آ گئی، اور یوں ہم ایک ساتھ جو ہے سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. سفر کو مطلب سفر کی نظر سے دیکھا جائے تو اچھا ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گی. آپ تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ میری بات چیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے. ظفر اقبال کا جو ہمارا رابطہ ہے، سب رنگ ٹی وی کے لیے بہت ساری تالیاں. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت اچھی گفتگو. ظاہرہ ہم ایک گفتگو سن رہے تھے ایک اپنے زمانے کی ٹی وی جو خبریں پڑھا کرتی تھیں اور ایک بہترین اینکر. بہت اچھی گفتگو آپ نے ان یونس ہمدم کے حوالے سے کی، اور بار بار آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک شعر آپ سب کی خدمت میں کہ آنکھوں نے سب باتیں کہہ دیں، آنکھوں نے سب باتیں کہہ دیں، خاموشی نے دھوم مچائی. تو یہ جی 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 خاموشی نے دھوم مچائی. تو جی اور بیسیکلی ظاہر ہے وہی فلمی شاعری کے حوالے سے جس کا حوالہ ہماری راحیلہ فردوس نے بھی دیا. تو اس میں ظاہر ہے ہم آپ لوگ سب بہت سینئر شاعر یہاں پہ موجود ہیں، تو اس کا اپنی ایک مقامی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ سین سیٹ ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو شاعری کرنی ہے اور پھر اچھی شاعری اس حوالے سے ہو جائے تو یقیناً بہت بڑی بات ہے. اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے اب جو جن کا تعارف ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کا تعارف میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کرا چکی ہوں کہ یہ جو کارواں ہے، یہ جو ٹیم ہے، یہ دوبارہ بنی ہے اور تسلسل سے سب رنگ اردو فورم کے زیر اہتمام جو ادبی تقاریب مقرر ہو رہی ہیں وہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن کی سربراہی میں ہو رہی ہیں. اور یقیناً جہاں پہ ادبی پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ادبی تقریر ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی سرپرستی کے لیے لازم ہے کہ جو سربراہ ہے وہ بھی ادبی دنیا سے وابستہ ہو اور بہت سنجیدگی سے ڈاکٹر عبدالرحمٰن اب جو ہیں وہ ادبی کام، ادبی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. ان کی شاعری کی کتاب، طنز و مزامع، نعت کی کتابیں، پھر شکوہ جواب شکوہ جو انہوں نے کام کیا انگریزی میں لا کے وہ ان کی اس میں پھر بہت بڑا کام ہے. اور یقیناً وقت کے ابھی بھی بہت اس کی اہمیت ہے اور آنے والے وقت میں اس کی اپنی اہمیت ہوگی. پھر رومی اور اقبال کے حوالے سے جو ایک سرکل انہوں نے بنایا اس پہ کیا ہے تو وہ چل رہا ہے. تو یقین ہے کہ اس سب رنگ فورم کے تحت اور ان کی سربراہی میں اور بھی اچھے پروگرامز ہوتے رہیں گے. تو میں اب ڈاکٹر عبدالرحمٰن عبد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یونس ہمدم کے حوالے سے اور ان کی کتاب سے حوالے سے گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرح بہت بہت شکریہ آپ کے تعارف کا. یونس ہمدم صاحب مبارکباد. ماشاء اللہ میں بہت متاثر ہوا آپ کے حوالے سے گفتگو سن کے. آپ سے آج تھوڑی دیر پہلے میری پہلی ملاقات ہوئی ہے.
بیشتر اس کے کہ میں آج کے موضوع پہ بات کروں کچھ. میں پھر سے اپنے ظفر اقبال صاحب اور سب رنگ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی کاوشیں، جن کی محنت اور جن کا یہ جو لایا عمل ہے، اس کو ابھی ہم لوگوں نے صحیح طرح سے پہچانا بھی نہیں اور سراہا بھی نہیں. جیسے کسی نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں تاریخ رقم بھی ہو رہی ہے اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے. اور یہ جو تصویر ہوتی ہے نا، جو آج سے 20 سال پہلے ہمیں اس کی ظاہری بات ہے کہ گنجائش نہیں تھی، اب یہ جو تصویر ساتھ میں رقم ہو رہی ہے، یہ تاریخ ریکارڈ جو ہو رہی ہے نا، اس کا جواب نہیں. اور اس کی جو، جیسے آپ نے کہا محفوظ تو رہے گی، لیکن اس کی جو گفتگو ہے، اس خاموش چہرے کی جو گفتگو آپ دیکھیں گے، اپنے ہی چہرے کو 20 سال بعد، 10 سال بعد جب دیکھیں گے، آپ تو اندازہ ہوگا کہ آپ کس دور میں اس وقت تھے اور اب کس دور سے گزر رہے ہیں. تو اس کی اہمیت جو ہے یہ آہستہ آہستہ سب پہ کھلے گی. میں کہتا ہوں کہ ہم نے ان کی کاوشوں اتنا نہیں اپریشیٹ کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کو واقعی جو مقام ان کا ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں، اسی حساب سے ان کو پہچانا جائے. تو ظفر اقبال بھائی، شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ ہمارے لیے کم از کم یہ ایک ایونیو ایسا جو مہیا کیا ہے جس کا جواب نہیں. جہاں تک آج کی اس تقریب کا تعلق ہے، یہ میری محرومی کہ میں پچھلے 55 برس سے امریکہ میں ہوں، اور جو کچھ وہاں پہ لاہور میں یا کراچی میں فلمی دنیا میں ہوتا رہا، اس سے میں ذرا دور رہا. اور دوسری یہ بات کہ میرا کچھ پیشہ ایسا تھا ڈاکٹری کا کہ جس میں ظاہری بات ہے یہاں پہ آنے کے بعد اتنی مصروفیت ہو گئی. پھر یہاں کی انگریزی زبان جو یہاں تو اردو اس وقت تو تھی نہیں، قطعاً نہیں تھی جب میں یہاں آیا، تو ہم اردو سے تھوڑا دور ہو گئے اس وقت. تو جیسا کہ ظاہر ہے کہ پہلی ملاقات ان کے ساتھ میری آج ہو رہی ہے، حالانکہ میں ان کے نام سے واقف ہوں. ظاہری بات ہے کہ ان کے گانوں کے اور ان کے گیتوں کے حوالے سے جو یہ ان کی شہرت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک تک پہنچتی ہے آواز کے ذریعے. لیکن آج مل کر ان سے بڑی خوشی ہوئی مجھے، اور اس حوالے سے. اور پھر میں دراصل بات یہ ہے کہ نثر میں اتنا کچھ لکھنے کا بھی خیال نہیں تھا، کہ میں نے کہا کہ وقت اتنا تو ہوتا نہیں، تو میں نے ان کے لیے چند ایک اشعار کہے ہیں جو میری تقریر سمجھ لیجئے آپ، کیونکہ میں انہیں جو بات میں نے کہنی تھی میں نے وہ 4-5 اشعار میں آپ کے لیے کہہ دیے. مگر اس سے پہلے چھان مارو بھلے 100 بار یہ سارا عالم، چھان مارو بھلے 100 بار یہ سارا عالم، لاکھ یونس ہیں فقط ایک ہے یونس ہمدم. لاکھ یونس ہیں فقط ایک ہے یونس ہمدم. اس ہمدم کے اندر بڑے راز ہیں جو ان کو پتہ ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک نظم کہی ہے، غزل نما غزل، مگر چونکہ تسلسل ہے اس لیے اس کو آپ نظم نما غزل بھی کہہ سکتے ہیں، غزل نما نظم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا عنوان ہے یونس، جناب یونس ہمدم. ہاں میں نے آج سے پہلے انہیں دیکھا نہیں ہے، ہاں میں نے آج سے پہلے انہیں دیکھا نہیں ہے، مگر میرے لیے یہ حادثہ پہلا نہیں ہے، مگر میرے لیے یہ حادثہ پہلا نہیں ہے. جو سچ پوچھو میں ان کی ذات سے ناآشنا ہوں، جو سچ پوچھو میں ان کی ذات سے ناآشنا ہوں، مگر اس ناشناسی میں قصور ان کا نہیں. جو سچ پوچھو میں ان کی ذات سے ناآشنا ہوں، مگر اس ناشناسی میں قصور ان کا نہیں ہے. انہیں اچھی طرح پہچانتی ہے فلمی دنیا. ہر ایک مصرع ایک مضمون ہے. تو میں نے اختصار کو استعمال کرتے ہوئے بجائے سے کہ میں نثر میں کافی گفتگو کرتا،
آپ ہر ایک شعر کو ایک مضمون کی حیثیت سے، پیراگراف کی حیثیت سے سمجھیے. انہیں اچھی طرح پہچانتی ہے فلمی دنیا. میری قسمت کہ اس دنیا میں گھر میرا نہیں ہے. میری قسمت کہ اس دنیا میں گھر میرا نہیں ہے. ہاں میں نے آج سے پہلے انہیں دیکھا نہیں ہے، مگر میرے لیے یہ حادثہ پہلا نہیں ہے. اور مواد ہے اچھا خاصا انٹرنیٹ پہ ان کے بارے. مواد ہے اچھا خاصا انٹرنیٹ پہ ان کے بارے. پرائے کام پہ تکیہ میرا شیوا نہیں ہے. پرائے کام پہ تکیہ میرا شیوا. وہاں سے لے کے میں بات کر سکتا تھا مگر میرا اپنا تجزیہ نہیں تھا، اس لیے مواد ہے اچھا خاصا انٹرنیٹ پہ ان کے بارے. پرائے کام پہ تکیہ میرا شیوا نہیں ہے. وہ میری گفتگو سن کر برا نہ مان جائیں. وہ میری گفتگو سن کر برا نہ مان جائیں. ابھی تک تو میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ابھی تک تو میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. بانداز سخن، بانداز سخن میں نے کہی ہے بات دل کی. بانداز سخن میں نے کہی ہے بات دل کی. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے. اور رسالے، فلمی گانے، لالی ووڈ، کالم نگاری. رسالے، فلمی گانے، لالی ووڈ، کالم نگاری، جو ہے ماحول ان کا عبد کی دنیا نہیں ہے. جو ہے ماحول ان کا عبد کی دنیا ہے، دنیا نہیں ہے. مگر میرے لیے یہ حادثہ پہلا نہیں ہے. اچھا میں نے کہا نا میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب سنیے. برگ گل تیر ہوئے، برگ گل تیر ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہوئی. برگ گل تیر ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہوئی. درد تصویر ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہوئی. ہاں. اور خواب تعبیر تو ہوتے ہی سنا تھا میں نے. خواب تعبیر تو ہوتے ہیں سنا تھا میں نے. خواب زنجیر ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہوئی. خواب زنجیر ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہوئی. اچھا اب میں تھوڑا سا سوچ رہا تھا کہ میں ہلکا سا ایک رنگ میں 2-4 اشعار آپ کی اجازت سے ان کی کتاب کے حوالے سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا اس کو لائٹ ماحول بنانے کے لیے. یہ ضمیر جعفری صاحب کا میں راستے میں ذکر کر رہا تھا. میرے ان کی ایک بڑی اچھی نظم تھی، میں روزے سے ہوں. تو ہاں تو اس پہ میں نے چند ایک اشعار کسی زمانے میں کہے تھے. آج میری نظر سے گزرے تو میں نے کہا چلیے ذرا ہلکے موڈ کے لیے سناؤں گا. با ملازہ با ادب ہوشیار میں روزے سے ہوں. با ملازہ با ادب ہوشیار میں روزے سے ہوں. السحر تا ساعت افطار میں روزے سے ہوں. اور میرے آنے پہ نہ کر اصرار میں روزے سے ہوں. اور کہہ چکا ہوں تجھ سے میں 100 بار میں روزے سے ہوں. فلم دیکھوں توبہ استغفار میں روزے سے ہوں. گفتگو مجھ سے نہ کر بیکار میں روزے سے ہوں. جانتا ہوں میں محبت کے تقاضوں کو مگر کیا کروں اب پیار کا اظہار میں روزے سے ہوں. اور گر نہیں مجھ پہ یقین تو بام و در سے پوچھ لو. جانتے ہیں یہ در و دیوار میں روزے سے ہوں. اور کیوں یہ زہرانے کی دعوت ہے مجھے رمضان میں. کیوں یہ زہرانے کی دعوت ہے مجھے رمضان میں ہے. کر ہی کیا سکتا ہوں جز انکار میں روزے سے ہوں. اور کتنی دیر میں کرتا رہوں گا معذرت کر رہے ہیں کیوں مجھے بیزار میں روزے سے ہوں. اور دوستوں کی من چلوں کی کیا کمی ہے شہر میں. دوستوں کی من چلوں کی کیا کمی ہے شہر میں. صاحب دل اور ہیں بسیار میں روزے سے ہوں. اور یہ کیا ہوا اس کو ہاں کہہ دیے سید ضمیر جعفری کی نظم پہ
عبد نے کچھ میں روزے سے ہوں. آپ کی جو ادبی خدمات ہیں اور فلمی دنیا میں جو آپ کی خدمات ہیں ان کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ ایک طرح سے اشارہ تو ہو گیا، لیکن ان کا احاطہ کرنا نہایت دشوار ہے چھوٹی سی محفل کے لیے. اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اوپر بہت بڑا احسان کیا، جو وہاں سے ہجرت کر کے امریکہ آ گئے. یہاں پہ اب چونکہ آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اس وقت باقاعدہ طور پہ کہ آپ ہماری اس بزم میں بحیثیت ایڈوائزر ہی صحیح یا جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں شمولیت اختیار کیجئے، کیونکہ آپ جیسی شخصیات کی رہبری کی، ان کی رہنمائی کی اور ان کے ایک ماڈل بننے کی اس معاشرے کو اور اس نسل کو بڑی ضرورت ہے. ہم بھی دراصل اگلی نسلوں کے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اردو ادب کی خدمات کے لیے کوشاں رہیں، اور جن لوگوں نے ادبی خدمات ادا کی ہیں ان کو سراہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے لیے شامیں یا اس طرح کی پذیرائی کی محفلوں کا انعقاد کریں، تاکہ یہ جو ہماری زبان ہے، ہماری ثقافت ہے، یہ زندہ بھی رہے اور اگلی نسلوں تک بھی پہنچے. تو میں پھر سے فرح آپ کا بھی کہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو جوڑا، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے انعماق سے میری باتوں کو سنا. اور میں دراصل یہ اس ادارے کے حوالے سے یہ کہ آپ سب کو دعوت دینا چاہ رہا تھا کہ آپ آئندہ بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی محفلوں کو جہاں پر بھی آپ سجا سکتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں تو یہاں سے ہی، ورنہ جہاں پہ بھی کہیں ہو ان میں شامل ہو کر آپ اپنا حصہ بھی ادا کریں، تاکہ یہ جو ہمارا اردو زبان ہے اور اردو ادب ہے یہ قائم و دائم رہے اور اگلی نسلیں بھی اس سے مستفید ہو سکیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ عبد الرحمن صاحب. اور ہم سب جانتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن کا جو طریقہ ہوتا ہے خراج تحسین پیش کرنے کا وہ اپنا ہوتا ہے. وہ اکثر و بیشتر میں دیکھتی ہوں کہ وہ اشعار ضرور پڑھ دیتے ہیں، تو ایک خوبصورت طریقہ اس محفل میں کی رونق میں اضافہ کرنے کا. یونس ہمدم کی کتاب میں ہمیں حمد ملتی ہے، نعت بھی ملتی ہیں، غزلیں ملتی ہیں، نظمیں ہیں. اس میں سے کچھ موضوعات کا میں نے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. ایک قطعہ میں پیش کروں گی. قطعات بھی بہت بالکل آخر میں آپ کو 4-5 صفحے جو ہیں، صفحات جو ہیں ان پہ قطعات ملیں گے. ایک قطعہ جو ہم سب کی دل کی کیفیت کی نمائندگی کرتا ہے. ہمیں تو خواب بھی اپنے وطن کے آتے ہیں، ہمیں تو خواب بھی اپنے وطن کے آتے ہیں، وہ گلیاں پیار کی وہ راستے بلاتے ہیں. جو دن محبتوں کی بستیوں میں بیت گئے، سنہرے دن وہی آنکھوں میں جگمگاتے ہیں. یہی ہماری لائف ہے، اور یہاں پہ برسوں سے رہنے کے باوجود بھی ہم آج تک وہیں رہ رہے ہیں. اور اب وہ جسے کہتے ہیں کلام بزبان شاعر، جب ایسی تقریبیں منعقد ہوتی ہیں تو جس کی کتاب کی پذیرائی ہوتی ہے تو اس کو ہمارے یہاں دولہا کہا جاتا ہے، اور یقیناً میرے خیال میں دولہا ہی ہوتا ہے وہ محفل کا. تو اب میں دعوت کلام دوں گی ہمارے آج کے مہمان خصوصی، اور جن کی کتاب کی رونمائی ہے یونس ہمدم صاحب کو، کہ آئیں اب وہ اپنا کلام سنائیں تاکہ ہم اب آپ کے کلام سے مستفید ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ کی آمد کا تہ دل سے شکریہ. ڈاکٹر محمد شفیق، عبد الرحمن عبد، الطاف ترمیزی، راحیلہ فردوس، اور خاص طور پر فرح کامران کہ جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس محفل کو سجایا، اور پھر اقبال ظفر اقبال جن کی محبتوں کے ساتھ یہ تقریب اتنی خوبصورتی سے اختتام تک پہنچی. اور میں ان کا ویسے بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی میری تقاریب کو اسی شاندار پیمانے پر یہاں پر انعقاد کیا،
اور یہ اردو بستیوں میں ان کا ایک نام ہے اپنا، بحیثیت آرگنائزر بھی اور بحیثیت سنگر بھی، چونکہ انہوں نے جتنے گیت آج تک گائے ہیں میرے خیال ہے پاکستان کے کسی بھی یوں سمجھ لو کوئی نوآموز اگر ہم کہیں، یا پھر وہ جو نیا نیا آتا ہے اور جس کو کچھ عرصے ہو جاتے ہیں وہ تو الگ بات ہے، لیکن بعض جید گلوکاروں نے بھی اتنے گانے نہیں گائے ہوں گے جتنے ہمارے اپنے ظفر اقبال صاحب نے گائے ہیں. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے ظفر اقبال صاحب کو. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہاں پر چونکہ ظفر اقبال کو جو کام ہے اس کو اس انداز سے اتنا مطلب یہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا جتنا کہ کیا جانا چاہیے تھا، اور یہ واقعی میں اس کے حقدار ہیں. تو بہرحال میں پھر آپ تمام لوگوں کے سماعت کے لیے کچھ الفاظ استعمال کروں گا، کچھ باتیں کہ کچھ یادیں کہ میرا تعلق فلم کی دنیا سے رہا ہے. تو بڑی اچھی بات کہی تھی ابھی انہوں نے کہ آنکھیں اور ہونٹ، تو انسان کی زندگی میں یہ دو ہی چیزیں تو ایسی ہیں جو سب سے پہلے اٹیکٹ کرتی ہیں. اگر یہ دونوں خاموش بھی ہوں نا تو کچھ نہ کچھ کہتی ہیں. ہونٹ خاموش ہوں تو وہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، آنکھیں خاموش ہوں تو وہ یعنی دھومیں مچاتی نظر آتی ہیں. تو میری شاعری کا یہ حصہ بھی ہیں اور یہ زندگی کا حصہ بھی ہیں. بہرحال ایک بات اور نکلی تھی کہ فلم کے لیے گیت لکھنا یعنی اتنا آسان بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. اچھا، آسان اس لیے نہیں ہے کہ ہر شاعر فلمی گیت لکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ فلم کا ایک پس منظر ہوتا ہے، فلم کی ایک سچویشن ہوتی ہے. اس سچویشن کے اوپر گیت لکھ کر نہ صرف یہ کہ وہ سنگر گائے اور کمپوزر اس کو کمپوز کرے، وہ اس کے تقاضے پورے کرنے بھی ضروری ہوتے ہیں سچویشن کے. اور اس کا یعنی پسندیدگی کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کمپوزر سنگر کا نہیں ہوتا، وہ پہلا مرحلہ ہدایت کار کا ہوتا ہے کہ جب تیار کر کے گیت سنایا جاتا ہے کہ آئیں جی ڈائریکٹر صاحب یہ سچویشن جو آپ نے بتائی تھی کمپوزر کو یا شاعر کو، اس کے اوپر یہ گیت لکھا گیا ہے. تو جب وہ ڈائریکٹر سنتا ہے اور جب پہلی اس میں یہ کہہ دیتا ہے گردن لگا او واہ کیا بات ہے، بہت خوب، بس جی ٹھیک ہے. ورنہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کئی گیت آدھے گھنٹے میں، کئی گیت 1 گھنٹے میں، اور ایک میری زندگی کا اتنا مشکل گیت بھی تھا کہ جو 2 دن تک نہیں لکھا جا سکا تھا. اب بڑا عجیب یعنی بات تھی. حالانکہ میں جب لاہور میں آیا تو میرا پہلا جو گیت تھا کراچی میں بھی میری خوش قسمتی کہ خان صاحب مہدی حسن صاحب نے گایا تھا لے کے چلی ہو میرا پیار گوری. اور وہ اس دور کا تھا جب میں یوں سمجھ لیں کہ نیا یعنی کالج سے نکلا تھا بی اے کر کے. ریڈیو کے تو لکھتا ہی تھا میں درمیان سے، تو میرا خیال ہے اس وقت شاید عمر بھی میری کوئی 20 یا 21 ہی ہوگی. تو یہ اس دور میں نے ایک گیت لکھا، اور مہدی حسن خان صاحب کی آواز کا یہ جادو تھا کہ یہ گیت اس زمانے میں ریڈیو سیلون سے بھی نشر کیا گیا، جو میرے لیے بڑے فخر کی اور بڑے اعزاز اور بڑی حیرت کی بات بھی تھی جب میں نے ریڈیو سے یہ گیت سنتا تھا میں اپنے لیے. اچھا، جب میں لاہور گیا تو پھر میری خوش قسمتی کہ رنگیلا پروڈکشن سے میری وابستگی ہوئی. رنگیلا صاحب 2 فلمیں شروع کر چکے تھے اس وقت، ابتدا تھی ایک کبڑا عاشق اور ایک صبح کا تارا. تو کبڑا عاشق میں قتیل شفائی صاحب گیت لکھ رہے تھے، میں جن کا پرستار رہا ہوں، جن کو مشاعروں میں سنا کرتا تھا میں. پھر یہ میری خوش قسمتی کہ پھر میں باقاعدہ مصر بھی رہا ان کا. تو صبح کا تارا میں نے گیت لکھے. تو جو میرا پہلا گیت تھا وہ بھی خان صاحب مہدی صاحب نے گایا، جس کے بول تھے میرے خیال نے کیسا صنم تراشا ہے، کبھی ہنساتا ہے مجھ کو کبھی رلاتا ہے. اور پھر یہی گیت چونکہ ایک گیت ہیرو پر تھا اور ایک ہیروئن سنگیتا پر، ایک رنگیلا پر ایک سنگیتا پر. تو نیرہ نور صاحبہ جن کا گزشتہ دن انتقال ہوا، بہت ہی خوبصورت گلوکارہ، بہت ہی میٹھی آواز کی مالک، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو اس فلم میں میرا ایک گیت انہوں نے بھی گایا تھا. گیت کا مکھڑا یہی تھا، میرے خیال نے کیسا صنم تراشا ہے، کبھی ہنساتا ہے مجھ کو کبھی رلاتا ہے. لیکن انترے مختلف تھے جو سنگیتا صاحبہ پر پکچرائز ہوا تھا اور نیرہ نور صاحبہ نے گایا تھا. اچھا، پھر اتفاق کے بعد جب سنگیتا پروڈکشن سے میری وابستگی ہوئی، پھر ان کی فلم عشق جب مجھے گیت لکھنے کو ملے، تسلیم فاضلی بھی اس میں تھے، تو میرا جو گیت ریکارڈ کیا گیا وہ پھر مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں تھا. اور اس کے گیت تھے نینا رے نینا تم ہی برے، تم سے برا نہ کوئے، آپ ہی پریت لگائے رے پگلے، آپ ہی بیٹھا روئے. اور پھر یہ اس گیت کو ہندوستان کی ایک فلم تھی عشق ڈینجرس، ہمیش ریشمیا کمپوزر تھے، انہوں نے اس کا پورا مکھڑا اس کے اندر استعمال کیا تھا اس کو. ہاں لیکن وہ گیت وہ چل نہیں سکا، چونکہ وہ چیخ پکار کے انداز میں وہ گاتے ہیں، اسی طرح انہوں نے گایا.
تو وہ پھر بیٹھ گیا, فلم بھی ڈوب گئی. اور یہ گیت آج بھی اگر آپ سنو تو سماعت کے اندر ایک عجیب سا یعنی ماحول پیدا کر دیتا ہے. بہرحال یہ میری خوش قسمتی کہ میں 10 سال لاہور کی انڈسٹری میں رہا, کئی فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں, مکالمے بھی لکھے اور زیادہ تر فلموں کے گیت لکھے. اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے ہر نامور گلوکار نے یہ گیت گایا, اور پاکستان کے ہر مشہور ہیرو نے ان فلموں میں کام کیا جن کی کہانی, مکالمے یا گیت میرے لکھے ہوتے تھے, اور میں بڑے قریب سے ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. یہ میری اعزاز ہے. تو پھر میں نے اپنی ان یادوں کو باقاعدہ جمع کیا, اور پھر میں نے کتاب لکھی یادیں باتیں فلم نگر کی. تو پچھلے دنوں جب میں کراچی گیا 2 سال کے بعد, تو یہ کتاب کا 6واں والیوم بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے, اور تمام والیوم اس کے بڑے پسند کیے گئے. تو یہ تو بہرحال یادیں باتیں رہیں فلم کی, چونکہ فلم کی دنیا تو ایسی دنیا ہے کہ اگر آپ اس پر کہنا شروع کریں تو آدمی کہتا چلا جائے, اور جس طرح باتیں بہتی چلی جائیں جیسے کہ دریا بہتی ہے. تو بہرحال کچھ اشعار آپ کی نظر کے موقع ہے. جناب شفیق صاحب سے اجازت, ایک قطعہ سناتا چلوں. بڑھتی ہی چلی جائے اگر درد کی شدت, بڑھتی ہی چلی جائے اگر درد کی شدت, پھر درد وہی درد مٹانے کے لیے ہے, پھر درد وہی درد مٹانے کے لیے ہیں. جو دوست کبھی زندگی میں روٹھ بھی جائیں, جو دوست کبھی زندگی میں روٹھ بھی جائیں, ہمدم وہ دوست دل سے منانے کے لیے ہیں. ایک شعر ہے اس میں جو کہتے ہیں کہ یہ جسم و جان جسے ہم مہان کہتے ہیں, یہ جسم و جان جسے ہم مہان کہتے ہیں, کبھی جو ڈوب کے سوچو مکان مٹی کا, کبھی جو ڈوب کے سوچو مکان مٹی کا, بس ایک بوند کی رمجھم ہوا کا ایک ہی جھونکا, بس ایک بوند کی رمجھم ہوا کا ایک ہی جھونکا, جو ایک پل میں گرا دے مچان مٹی کا. شکریہ شکریہ. اچھا, کہتے ہیں کہ وہ بھی نبھا رہے ہیں, ہم بھی نبھا رہے ہیں, وہ بھی نبھا رہے ہیں, ہم بھی نبھا رہے ہیں, کاغذ کی ایک کشتی سبھی چلا رہے ہیں, کاغذ کی ایک کشتی سبھی چلا رہے ہیں, اور احساس بے حسی کا عالم یہ ہو گیا ہے, احساس بے حسی کا عالم یہ ہو گیا ہے, پھولوں کے جیسے رشتے پتھر بنا رہے ہیں, پھولوں کے جیسے رشتے پتھر بنا رہے ہیں. اور اسی تناظر میں ایک غزل ہے کہ اپنوں کو پہلے اپنا بنائیں تو بات ہو, اپنوں کو پہلے اپنا بنائیں تو بات ہو, ہم اپنی نفرتوں کو مٹائیں تو بات ہو, ہم اپنی نفرتوں کو مٹائیں تو بات ہو. اور چہرہ غریب شہر کا جھلسا ہوا ہے کیوں, چہرہ غریب شہر کا جھلسا ہوا ہے کیوں, محرومیوں کی آگ بجھائیں تو بات ہو, محرومیوں کی آگ بجھائیں تو بات ہو. اور رنگے چمن تو آپ نکھرتا ہے اور ہم, رنگے چمن تو آپ نکھرتا ہے اور ہم, ویرانیوں میں پھول کھلائیں تو بات ہو, ویرانیوں میں پھول کھلائیں تو بات ہو. اور کہتے ہیں کہ جن کی لو کو چومنے آئیں ہوائیں بھی, کہ جن کی لو کو چومنے آئیں ہوائیں بھی, کچھ ایسے ہم چراغ جلائیں تو بات ہو, کہ جن کی لو کو چومنے آئیں ہوائیں بھی, کچھ ایسے ہم چراغ جلائیں تو بات ہو. اور ہمدم سکون دل کے لیے پیار چاہیے, ہمدم سکون دل کے لیے پیار چاہیے, ماحول خوشگوار بنائیں تو بات, ماحول خوشگوار بنائیں تو بات ہو.
अच्छा अब ये डजंट मैटर, सब इंतजार गाह में आने के लिए हैं, सब इंतजार गाह में आने के लिए है, फिर लंबे सफर के लिए जाने के लिए। सब इंतजार गाह में आने के लिए है, फिर लंबे सफर के लिए जाने के लिए है। दिल में न रखो कैद तमन्ना के परिंदे, दिल में न रखो कैद तमन्ना के परिंदे, पिंजरे के परिंदे तो उड़ाने के लिए हैं। दिल में न रखो कैद तमन्ना के परिंदे, पिंजरे के परिंदे तो उड़ाने के लिए हैं। और जिन ख्वाबों से तकदीर संवर जाए किसी की, जिन ख्वाबों से तकदीर संवर जाए किसी की, आंखों में ऐसे ख्वाब सजाने के लिए हैं। आदब, आंखों में ऐसे ख्वाब सजाने के लिए हैं। और आने लगे आंखों में अगर अश्कों के मोती, आने लगे आंखों में अगर अश्कों के मोती, पलकों की चिल मनों से छुपाने के लिए हैं। पलकों की चिल मनों से छुपाने के लिए हैं। और एक और गजल है कि एक शीशा था, एक पत्थर था, एक शीशा था, एक पत्थर था, बस इन्हीं से जुड़ा मुकद्दर था। आदब आदब, एक शीशा था, एक पत्थर था, बस इन्हीं से जुड़ा मुकद्दर था। और सच की दहलीज पर अंधेरे थे, सच की दहलीज पर अंधेरे थे, झूठा चौबारा ही मुनव्वर था। सच की दहलीज पर अंधेरे थे, झूठा चौबारा ही मुनव्वर था। और अपने ऐबों पे जब नजर डाली, हर कोई हमसे यारो बेहतर था। अपने ऐबों पे जब नजर डाली, हर कोई हमसे यारों बेहतर था। कौन सुनता वो दिल खराश आवाज, कौन सुनता वो दिल खराश आवाज, दिल तो टूटा हमारे अंदर था। आदब आदब, कौन सुनता, आदब 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 आदब, कौन सुनता वो दिल खराश आवाज, दिल तो टूटा हमारे अंदर था। एक खस्ता वफा की कश्ती थी, एक खस्ता वफा की कश्ती थी, दूर तक बेवफा समंदर था। आदम, एक खस्ता वफा की कश्ती थी, दूर तक बेवफा समंदर था। और कोई बिछड़ा हुआ मिला हमदम, कोई बिछड़ा हुआ मिला हमदम, हासिले जिंदगी वो मंजर था। आदम, कोई बिछड़ा हुआ मिला हमदम, शुक्रिया, हासिले जिंदगी वो मंजर था। और आखिर में एक गजल आम सी कह के खत्म करूंगा। खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था। आधा 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 आधा, हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था। फिर भी सारा जमाना जान गया, फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। आधा 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 आधा, फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। और फूल ही फूल खिल गए हरसू, फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा। आधा 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 आधा, फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा था। और आधा आधा, फूल ही फूल खिल गए हरसू, एक पौधा लगा के देखा था। और प्यार से बन गए वही मोती, प्यार से बन गए वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था। आधा आधा आधा, प्यार से बन गए वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था। और रह गुजर उनकी हो गई रोशन,
रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। आधा 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 आधा। रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था, और जितने दुश्मन थे, ये हासिल गजल है, शायद पसंद आए, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए। जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा था। आदाब आदाब आदाब। जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा था, और छांव में वो बदल गई हमदम, धूप को मुस्कुरा के देखा था। आदाब 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 आदाब। जी बहुत शुक्रिया। आप कलाम सुन रहे थे, यूनुस हमदम का खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। रह गुज़र उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। तो ये कलाम सुना रहे थे यूनुस हमदम साहब। और अब जो मैंने शुरू में तज़किरा किया था हमारी अदबी तकारीब की रवायत कि हर तकरीब का एक सदर होता है, और आज के सदर हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर शफ़ीक। अब मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आएँ, यूनुस हमदम की शायरी, फ़न और शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करें और अपने सदारती कलमात अदा करें आज की इस तकरीब के हवाले से। क्या कहें, सबसे पहले तो मैं सब रंग के टीवी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ऐसी अदबी प्रोग्राम करते रहते हैं, ये बड़ी खिदमत होती है। दूसरी बात जो आज उर्दू फिल्मों के बारे में हो गई, तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की। एक दफ़ा ये कोई इंडियन थे, तो उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ड्रामा को नाटक कहते थे। तो क्या ये पाकिस्तानी नाटक गज़ब के नाटक है। अच्छा, तो मैं जब उस पर सोचने लगा, मैं क्या यार फिर फिल्मों को क्या हुआ। तो जब मैंने देखा, मैंने एक मूवी देखी जो कि क्वींस में लगी थी, क्या नाम था उसका, इसमें बहुत मार्क उठाई है, नहीं पंजाबी फिल्म थी, मौला जट देखी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हमने एक फैमिली के साथ वो फिल्म देखी, एक छोटे बच्चे थे हमारे साथ। वो फिल्म जब देखी, वो बच्चे दे स्टार्टेड वॉमिटिंग, ऑनेस्ट टू गॉड। तो मैंने सोचा कि यार ये जो उर्दू फिल्में दब गई हैं ना, दब गई हैं, और जो नाटक बेहतरीन होने लगे, तो वो फिल्मों से भाग के नाटक की तरफ गए। मैं अगर आपने उसमें गलत हूँ तो आप लोग बता दीजिए। और मौला जट ने जो है ना उर्दू फिल्म का बेड़ा गर्क किया। पंजाबी जो है, पंजाबी फिल्म जो है फिर उसके बाद छाने लगी। अच्छा, मैं वो इंडिया के प्रोग्राम में वो चोपड़ा का मैं प्रोग्राम देखा, तो चोपड़ा कह रहा था, अब देखिए दोनों का मुकाबला ज़रा देखें। चोपड़ा कह रहा था कि मैंने सबसे पहले काम जो है पंजाबी में शुरू किया। अच्छा, चोपड़ा लाहौर के पैदाइश हैं उनकी, उन्होंने बता भी दिया। वो क्या, जब दूसरी फिल्म हमने की तो वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद किसी भी जुर्रत नहीं हुई कि पंजाबी फिल्म बनाए। ये उसके अल्फाज हैं, वो उस पे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उर्दू दब गई और पंजाबी जो है वो, पता है एक दिन आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि पंजाबी हमारी नेशनल ज़ुबान है। फिर एक दफ़ा मुझे कहने लगा कोई कि भाई ये पंजाबी का मुशायरा है रोज़वेल में, आप आते क्यों नहीं। मैं कहा यार बात सुने, ये फैसला आप लोगों ने पाकिस्तान बनने के वक्त कर ला था। हम पठान लोग हैं, नालायक लोग हैं, एक ज़ुबान ही आज़ाफ़ी सीख सकते हैं। मैं कहा ये आप किस आजमाइश में हमें डाला। हाँ, तो वो बेचारा जो है ना ऐसे, ये आप क्या कह रहे हैं। मैं आपको वो बात कह रहा हूँ जो मुझे कहनी चाहिए। आप सोचते नहीं हैं कि भाई उर्दू ज़बान अगर आप लोगों ने अडॉप्ट किया तो हमारे यहाँ इसके सारा इंतज़ाम होना चाहिए। तो अब मेरी ज़बान पश्तो है,
لیکن یہاں پہ اردو والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک میں میرا سارا حساب کتاب ہی بدل گیا. تو بہر صورت میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ اس میں کچھ عنصر ہے سوچ کا. تو چلو میں تھوڑی سی بات آپ کے بارے میں کر دوں. میں نے بہت کچھ نہیں لکھا, ایک صفحہ ہے, میرا خیال میں وہ آپ کا کام کر جائے گا. بھائی جتنے میرے وہ ہیں نا, اب میرے ساتھ کتاب بھی نہیں ہے, تو خیر سب سے پہلے تو ان کو ان کی تخلیق خواب زنجیر پہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یونس ہمدم ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جن کی ہم سے ملنے کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ وہ ملاقات کے لیے اپنے تخلیق کے ساتھ آتے ہیں, اور ہم سب 6 مہینے کے انتظار کے بعد بہت فراخ دلی سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ان کی تخلیقات کی تعریف جتنا کریں شاید پھر بھی انصاف نہ کر سکیں. نغمات لکھنے والے ہر زمانے میں یاد رکھے جاتے ہیں, اور یونس ہمدم نے نظمیں اور غزلیں بھی لکھی ہیں, اور ہم ان کو ان کی تخلیقات پر مبارکباد پوری دلی خلوص کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ خدا ان کی قلم کی کاوش کو جاری اور ساری رکھے تاکہ ان سے ان کی شرائط پر ملاقاتیں بھی ہوتی رہے. اوکے جی, اجازت جی. شکریہ. اور اس صدارتی کلمات کے بعد یقیناً یہ تقریب اختتام کو پہنچ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اہتمام جو سبرنگ کی جانب سے یہاں کیا گیا ہے. ابھی بار بار سبرنگ اردو فورم کا یہاں پہ ذکر کیا اور کہا بھی گیا کہ تاریخ رقم کر رہے ہیں, تو میں اکثر اس طرح سے اس چیز کو دیکھا کرتی ہوں کہ آج سے ہو سکتا ہے کل بھی ایسا ہو جائے, لیکن آج سے 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد ہم لوگ یہاں پہ نہیں ہوں گے, اور اس وقت اگر کسی کو بھی ضرورت پڑی کہ نیو یارک میں اس حوالے سے جو کام ہوا ہے وہ کسی کو تلاش کرنا پڑا, کوئی ریسرچ ہوئی, تو ان لائبریریوں سے اور یوٹیوب سے یقیناً سبرنگ اردو فورم کی یہ پروگرام بھی لکھ لیں گے اور جو حوالے بنیں گے. یہ ایک اس طرح سے چیزوں کو اسٹور کر لینا, ہم آپ بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ نہیں رہ جاتی, لیکن اگر اسٹور کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم کام ہے جو سبرنگ اردو فورم کے توسط سے ہو رہا ہے. ایک روایت جو یہاں پہ سبرنگ اردو فورم کی ہے وہ یہ کہ وہ جو یہاں سے جاتا ہے اس کو ایک اعزاز بھی دیتے ہیں, تاکہ وہ صرف یہاں کی یادیں, یہاں کا جو کچھ ان کے بارے میں پڑھا ہے وہی ساتھ نہ لے کے جائیں, اس کے ساتھ ساتھ ایک شیلڈ بھی یہاں پہ لے کے جائیں. تو ایک ایوارڈ کا, ایک شیلڈ کا سبرنگ اردو فورم کی طرف سے اہتمام ہے جو یونس ہمدم صاحب کو پیش کیا جائے گا. میں آج کے صدر ڈاکٹر شفیق اور ہمارے عبد الرحمن اب سے گزارش کروں گی کہ یہ ایوارڈ جو ہے وہ یونس ہمدم کو پیش کریں. میں جناب ظفر اقبال صاحب کا سبرنگ ٹیلی ویژن نیو یارک اور سبرنگ اردو فورم کی طرف سے یہ لائف اچیومنٹ ایوارڈ دینے پر بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, اسی کے ساتھ ہماری آج کی تقریب کا پہلا حصہ ختم ہوا, لیکن ہمارا طریقہ کچھ یہ ہے کہ شاعر حضرات موجود ہوں تو آخر میں ایک شعری نشست بھی ہوتی ہے, تو جو شعراء کرام یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنا ایک ایک دو کلام سنائیں گے, اور اس کے بعد یہ تقریب جو اختتام کو پہنچ جائے گی. صاحب صدر کی اجازت سے چند اشعار اپنے سنانا چاہوں گی. تیرا صدقہ اتار دیتی ہوں, تیرا صدقہ اتار دیتی ہوں, لے میں یہ جان وار دیتی ہوں. تیرا صدقہ اتار دیتی ہوں, لے میں یہ جان وار دیتی ہوں. اشک غم میں بس ایک گوہر رکھ کر, اشک غم میں بس ایک گوہر رکھ کر سارے کنکر نتھار دیتی ہوں. اشک غم میں بس ایک گوہر رکھ کر سارے کنکر نتھار دیتی ہوں.
یہ محبت ہے تربیت میری، یہ محبت ہے تربیت میری، پیار لیتی ہوں پیار دیتی ہوں، یہ محبت ہے تربیت میری، پیار لیتی ہوں پیار دیتی ہوں، شکر ہر حال میں ادا کر کے، شکر ہر حال میں ادا کر کے، جیسے تیسے گزار دیتی ہوں، جیسے تیسے گزار دیتی ہوں، میں محبت کے کھیل میں کیسے، میں محبت کے کھیل میں کیسے خود کو ہر بار ہار دیتی ہوں، میں محبت کے کھیل میں کیسے خود کو ہر بار ہار دیتی ہوں۔ اور ایک یہ شعر دیکھیے گا، ایک دن ہجر کاٹ کر دیکھو، ایک دن ہجر کاٹ کر دیکھو، اپنا جیون ادھار دیتی ہوں، ایک دن ہجر کاٹ کر دیکھو، اپنا جیون ادھار دیتی ہوں، اپنا جیون ادھار دیتی ہوں، ضبط غم کے ہنر سے واقف ہوں، ضبط غم کے ہنر سے واقف ہوں، آنسوؤں کو وقار دیتی ہوں، آنسوؤں کو وقار دیتی ہوں، تیرا صدقہ اتار دیتی ہوں، لے میں یہ جان وار دیتی ہوں۔ جی اب میں دعوت کلام دوں گی محترم الطاف ترمذی صاحب کو۔ کیا آئیے نکالی بھی نہیں ہے، بس ایک کاف، وہ صدر نے کہہ دیا تو بس ختم ہو گئی، صدر نے کہہ دیا الطاف ترمذی۔ تو کیا پوز دوں؟ جب فرا نے یہ غزل پڑھی، بلکہ پہلے بھی ایسا ہوا کہ تیرا صدقہ اتار دیتی ہوں، وہ جتنے حاضرین میل شعراء ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے شعر کہا گیا۔ میں اب کچھ 2-3 شعر کہتا ہوں، کوئی فیمیل یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے کہا ہے میں نے۔ دیکھتے ہیں یہ سال تو جائے، وہ ذرا بھول بھال تو جائے، دل تو آ جائے گا کسی پر بھی، پہلے اس کا خیال تو جائے۔ اور یہ سب مردوں دوستوں کے لیے ہیں اشعار۔ ہوش تو خیر آ ہی جائے گا، وہ پری خوش جمال تو جائے۔ اب میں، یہ تو شعر تھے صرف میرے مردانہ دوستوں کے لیے، اب ایک اب ایک غزل پیش کرتا ہوں۔ اجازت صدر صاحب، یاری کتاب بعد میں دیکھیے نا شفیع صاحب۔ سنیے، یہ میں نے کب کہا مجھ کو خزانے چاہیے ہوں گے، یہ میں نے کب کہا مجھ کو خزانے چاہیے ہوں گے، ٹکے کی عمر ہے 2-4 آنے چاہیے ہوں گے۔ بٹھاؤ گے کہاں تم دوستوں کو چاند کے نیچے، بٹھاؤ گے کہاں تم دوستوں کو چاند کے نیچے، دہکتی چاندنی ہے شامی آنے چاہیے ہوں گے، دہکتی چاندنی ہے شامی آنے چاہیے ہوں گے۔ تو چڑیا تھک گئی ہوگی، تو چڑیا تھک گئی ہوگی مسلسل اتنے پھیروں سے، تو چڑیا تھک گئی ہوگی مسلسل اتنے پھیروں سے، تیرے بچوں کو کتنے اور دانے چاہیے ہوں گے، تیرے بچوں کو کتنے اور دانے چاہیے ہوں گے۔ تعلق توڑتے ہی کیا بھلا دو گے ہمیں فوراً، جناب اتنا نہیں آساں زمانے چاہیے ہوں گے، جناب اتنا نہیں آساں زمانے چاہیے ہوں گے۔ کہانی ہے اگرچہ اس دہائی کے رویوں کی، کہانی ہے اگرچہ اس دہائی کے رویوں کی، شفیق صاحب مگر کردار پھر بھی کچھ پرانے چاہیے ہوں گے، مگر کردار پھر بھی کچھ پرانے چاہیے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ چھنی مٹی سے بھی مخلوق اب اشرف نہیں ہوگی، چھنی مٹی سے بھی مخلوق اب اشرف نہیں ہوگی۔ تجھے کچھ نامیاتی کارخانے چاہیے ہوں گے، تجھے کچھ نامیاتی کارخانے چاہیے ہوں گے۔ اور مقطع ہے کہ یقین الطاف کو جس بات پر آ جائے وہ کہنا، یقین الطاف کو جس بات پر آ جائے وہ کہنا، نہیں آنا مگر پختہ بہانے چاہیے ہوں گے، یہ میں نے کب کہا مجھ کو بہانے چاہیے ہوں گے۔ خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے الطاف ترمذی صاحب، اور یہاں پہ
جی بیٹھے جی. تو ایک اور اعلان, اب جو اگلا پروگرام صبرنگ اردو فورم کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے وہ الطاف ترمذی پر ہی ہے, اور اس دن ہمیں بہت کچھ ان کے بارے میں, ان کی شاعری کے بارے میں سننے کا موقع ملے گا. اب ایک دفعہ پھر میں زحمت کلام دے رہی ہوں یونس ہمدم صاحب کے, بھی آپ ان کا کلام سن چکے ہیں. یونس ہمدم صاحب جی. ایک غزل کی چند اشعار پھر آپ کی سماعت کے لیے. کسی کا دیکھنا بھی ایک سزا ہے, کسی کا دیکھنا بھی ایک سزا ہے, کسی کا دیکھنا بھی ایک دعا ہے. کسی کا دیکھنا بھی ایک سزا ہے, کسی کا دیکھنا بھی ایک دعا ہے. اور کسی دیوانے نے کیا بات کہہ دی, کسی دیوانے نے کیا بات کہہ دی, محبت میں تڑپنے کا مزہ ہے. کسی دیوانے نے کیا بات کہہ دی, محبت میں تڑپنے کا مزہ ہے. اور سنا ہے دل بہت توڑے ہیں اس نے, سنا ہے دل بہت توڑے ہیں اس نے, اسی کو ہم نے اپنا دل دیا ہے. سنا ہے دل بہت توڑے ہیں اس نے, اسی کو ہم نے اپنا دل دیا ہے. اور زمانے کو برا کہتے ہیں ہم سب, زمانے کو برا کہتے ہیں ہم سب, مگر سچ تو یہ ہے انسان برا ہے. بس مگر سچ تو یہ ہے انسان برا ہے. اچھا, کبھی شامل تھی مٹی میں وفا بھی, کبھی شامل تھی مٹی میں وفا بھی, وہی مٹی بھی اب تو بے وفا ہے, وہی مٹی بھی اب تو بے وفا ہے. اور فقیری جس نے اپنائی زمیں پر, فقیری جس نے اپنائی زمیں پر, پھر اس کا آسماں سے رابطہ ہے. فقیری جس نے اپنائی زمیں پر, پھر اس کا آسماں سے رابطہ ہے. جو ٹوٹے دل کو دے ہمدم سہارا, جو ٹوٹے دل کو دے ہم سہارا, تو جانا ہم نے کوئی تو خدا ہے, تو جانا ہم نے کوئی تو خدا ہے. اپنے کلام سے نواز رہے تھے, خوبصورت کلام سنا آپ نے. اب میں دعوت کلام دوں گی ڈاکٹر عبدالرحمان عبد کو. تازہ ترین غزل کے چند اشعار. پھر شب فرقت میں تیری یاد دامن گیر ہے, پھر شب فرقت میں تیری یاد دامن گیر ہے. درد دل ہے اشک ہیں میں ہوں تیری تصویر ہے. پھر شب فرقت میں تیری یاد دامن گیر ہے, درد دل ہے اشک ہیں میں ہوں تیری تصویر ہے. بے بسی ہے رنج کا عالم ہے جلتا ہے جگر, بے بسی ہے, اسے ذرا گا کے دیکھیے. بے بسی ہے رنج کا عالم ہے جلتا ہے جگر, پیار کا سودا کیا تھا کیا میری تقصیر ہے. پیار کا سودا کیا تھا یہ میری تقصیر ہے. اور بے رخی سے یوں مجھے اب بے سر و سامان نہ کر, بے رخی سے یوں مجھے اب بے سر و سامان نہ کر. اب فقط تیری محبت ہی میری جاگیر ہے, اب فقط تیری محبت ہی میری جاگیر ہے. اور آپ بدلے گا مزاج گردش شام و سحر, آپ بدلے گا مزاج گردش شام و سحر. ہاتھ میرا تھام آگے جو میری تقدیر, ہاتھ میرا تھام آگے جو میری تقدیر ہے. اور دیکھ کر تجھ کو میں بھر لیتا ہوں دامان نظر, دیکھ کر تجھ کو میں بھر لیتا ہوں دامان نظر. میرے ہمدم تو میرے ہر خواب کی تعبیر, میرے ہمدم تو میرے ہر خواب کی تعبیر ہے. اور موسم گل ابر و باراں چاندنی باد صبا, موسم گل ابر و باراں
चांदनी बाद सबा अब्द ये पेश नज़र सब प्यार की तफसीर है। अब्द ये पेश नज़र सब प्यार की तफसीर है। फिर शब फुरकत में तेरी याद दामनगीर है और दर्द दिल है अश्क हैं मैं हूँ तेरी तस्वीर है। और एक और गज़ल अगर आप साहिब सदर चंदा शाह सोच इजाजत सोच हर एक की जुदा किस्मत अलग सोच हर एक की जुदा किस्मत अलग रास्ता अलग। सोच हर एक की जुदा किस्मत अलग रास्ता अलग एक ही दुनिया में है हर एक की दुनिया अलग। इसे ज़रा सोचिए। सोच हर एक की जुदा किस्मत अलग रास्ता अलग एक ही दुनिया में है हर एक की दुनिया अलग। सब गुजरते हैं इसी बाजार दुनिया से मगर सब गुजरते हैं इसी बाजार दुनिया से मगर जुस्तजू सब की जुदा हर शख्स का सौदा अलग। जुस्तजू सब की जुदा हर शख्स का सौदा अलग। जब सब ख्याल आए समझ ली है किताब ज़िंदगी। जब ख्याल आए समझ ली है किताब ज़िंदगी मुझ पर खुलता है अचानक फिर नया उक़दा अलग। मुझ पे खुलता है अचानक फिर नया उक़दा अलग। लाख बज़्म आरा लगे ये कारवाने ज़िंदगी। लाख बज़्म आरा लगे ये कारवाने ज़िंदगी है यहाँ इस भीड़ में हर आदमी तन्हा अलग। है यहाँ इस भीड़ में हर आदमी तन्हा अलग। और आरज़ू उस एक खुदा के घर की है सबको मगर ये सोचिए ज़रा। आरज़ू उस एक खुदा के घर की है सबको मगर चुन लिया अपने लिए हर एक ने दरवाज़ा अलग। चुन लिया अपने लिए हर एक ने दरवाज़ा अलग। और दिल उसी जानब है उनका रुख किसी जानब से ही। इश्क के मज़हब में है शायद कोई किबला अलग। इश्क के मज़हब में है शायद कोई किबला अलग। और जानिए इंसान करता इसकी तावीलात क्या। जानिए इंसान करता उसकी तावीलात क्या है इसी बाइस खुदा इदराक से बाला अलग। है इसी बाइस खुदा इदराक से बाला अलग। और अब्द हर इंसान है अपनी अदा में मुनफरद। अब्द हर इंसान है अपनी अदा में मुनफरद। हर सुखनवर का यहाँ अंदाज है अपना अलग। हर सुखनवर का है अंदाज है। सोच हर एक की जुदा किस्मत अलग रास्ता अलग एक ही दुनिया में है हर एक की दुनिया अलग। नवाज़िश जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान अब्द। और अब गुजारिश है सदर महफ़िल डॉक्टर शफीक से आ जाइए। चलो जी एक मतला फिर उसके बाद एक गज़ल फिर मामला सारा डिस्पर्स। आ गए आने को लेकिन उनको अंदाज़ा न था। डॉक्टर साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मैंने आपको तवज्जो से ज़्यादा तवज्जो दी थी। आ गए आने को लेकिन उनको अंदाज़ा न था। दिल से बाहर जाने वहाँ दरवाज़ा न था। कुछ इस तरह है बाहर से। मैं गज़ल सुना देता हूँ। नई गज़ल है और इनके यहाँ मैंने सुनाई थी फरा कमरा के यहाँ। बाहर जाने का कोई दरवाज़ा न था। दिल से बाहर जाने के लिए कोई दरवाज़ा। अच्छा मैं नहीं भूला कभी उसका नज़ारा आज तक। मैं नहीं भूला कभी उनका नज़ारा आज तक।
کر رہا ہے دل میرا اس پر گزارا آج تک، کر رہا ہے دل میرا اس پر گزارا آج تک، لب پہ تھا اس کا تبسم پھول میرے ہاتھ میں، لب پہ تھا اس کا تبسم پھول میرے ہاتھ میں، یاد ہے مجھ کو اسی دل کا اشارہ آج تک، یاد ہے مجھ کو اسی دل کا اشارہ آج تک، دوسری شاید صدائیں دب گئی ہیں اس لیے، دوسری شاید صدائیں دب گئی ہیں اس لیے، مجھ کو گویا صرف تم نے ہو پکارا آج تک، مجھ کو گویا صرف تم نے ہو پکارا آج تک، آ گیا تھا اشک جو وقت جدائی آنکھ میں، آنکھ بھی آ گئی، لب بھی آ گئے، میں نے معاملہ بے باک کر دیا، آ گیا تھا اشک جو وقت جدائی آنکھ میں، کھیلتا ہے اس مشاع پر وہ ستارہ آج تک، کھیلتا ہے اس مشاع پر وہ ستارہ آج تک، چھپ گئی ہے یہ خبر وہ ہوا ہے در بدر، چھپ گئی ہے یہ خبر وہ ہوا ہے در بدر، پاس رکھا ہے اسی دن کا شمارہ آج تک، پاس رکھا ہے اسی دن کا شمارہ آج تک، تیرے رخ کے موڑنے کی تلخ ہے یاد اس قدر، تیرے رخ کے موڑنے کی تلخ ہے یاد اس قدر، میں نہیں گزرا ادھر سے پھر دوبارہ آج تک، میں نہیں گزرا ادھر سے پھر دوبارہ آج، کیا ابھی تک بحر کی موجوں کی ضد میں ہوں شفیق، کیا ابھی تک بحر کے موجوں کی ضد میں ہوں، کیوں نہیں ملتا مجھے اس کا کنارہ آج تک، میں نہیں بھولا کبھی اس کا نظارہ آج تک، کر رہا ہے دل میرا اس پر گزارا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، سامعین کا، ہمارے ناظرین کا۔ آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ اگلا پروگرام 2 ہفتے میں الطاف ترمذی کا، تو دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔